میرے محترم دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کو اس ویڈیو میں وضو اور اعضائے وضو کے متعلق کچھ مسائل بتلاؤں گا۔ میرے محترم دوستوں، اعضائے وضو کو تین مرتبہ دھونا سنت ہے۔ بلا ضرورت اسے زائد مرتبہ نہیں دھونا چاہیے، لیکن اگر خشک ہو جائے کہ کتنی مرتبہ دھویا ہے، لیکن اگر شک ہو جائے کہ تین مرتبہ تو دھونا سنت ہے، لیکن اگر وہ بھول جائے اور اسے شک ہو کہ ہم نے اعضائے وضو کو کتنی مرتبہ دھویا ہے، تو اطمینان قلب کے لیے زائد دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک عضو کے خشک ہونے کے بعد دوسرے عضو کو دھونا چاہیے۔ وضو کرتے وقت اعضائے وضو کو پے در پے دھونا مسنون ہے۔ پے در پے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لیا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے اعضاء پے در پے نہ دھوئے جا سکے، مثلاً وضو کرتے وقت پانی ختم ہو گیا اور مزید پانی لانے سے پہلے اعضاء خشک ہو گئے، تو اب از سر نو یعنی شروع سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مابقیہ اعضاء دھو لینے سے ہی وضو بلا شبہ درست ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص وسوسے کا مریض ہوتا ہے، اس کو شک ہوتا رہتا ہے، تو وسوسے کا مریض شک پر عمل نہ کرے۔ یعنی جس شخص کو وہم کی بیماری ہو اور اسے بار بار اعضائے وضو کے دھونے کے بعد بھی اطمینان نہیں ہو پاتا، وہ شک میں پڑا رہتا ہے، تو اس پر لازم یہ ہے کہ 3 مرتبہ سے زیادہ ہرگز نہ دھوئے اور شک پر عمل نہ کرے، ورنہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان اسے کبھی چین سے رہنے نہیں دے گا، اور اگر 3 مرتبہ کے بعد پانی بہاتا رہے گا تو شکی شخص گنہگار بھی ہوگا۔ اس لیے شک پر عمل نہ کرے، 3 مرتبہ دھونے کے بعد اس کو چھوڑ دیں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ انگلیوں میں خلال کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ ہاتھ کی انگلیوں میں خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی پشت پر رکھ کر انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال دی جائیں، جبکہ پیروں میں خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی استعمال کریں، اور بہتر یہ ہے کہ دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے خلال کی ابتدا کر کے بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کر دی جائے۔ داڑھی میں خلال کا مسنون طریقہ، اس کی صورت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو گلے کی طرف کر کے انگلیوں کو تھوڑا سا نیچے لے جا کر داڑھی کے